اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. This is the relationship. And there is a chapter in the Quran in honor of the name of the mother of Jesus Christ. The name of the chapter is Surah Maryam, meaning chapter Mary. In your Bible of the Roman Catholic 73 books, Mary is not one of them. In your Protestant Bible 66 books, Mary is not one of them. دوستو، اگر عالم اسلام کی پچھلی کچھ دہائیوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایسے چہرے کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں جنہوں نے بہت واضح دلائل کے ساتھ اسلام کی حقانیت کو اجاگر کیا اور لا دین لوگوں کو اسلام کی اصل روح سے روشناس کرایا. وحدہ لا شریک کے نام ماننے والوں اور اس واحد اور یکتا کا سرے سے انکار کرنے والوں کو ایسے قائل کیا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لا دین ایک دین سلامتی اسلام میں داخل ہو گئے. برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایسے بڑے بڑے مناظر تاریخ کے چہرے پہ نقش ہیں کہ جن کی مثال کم ہی ملتی ہے، اور انہی میں سے ایک بڑے مناظر اور مقرر کی زندگی پر ہم آج کی مختصر سی ویڈیو میں روشنی ڈالیں گے. دوستو، یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. یہ شخصیت ایسی شخصیات میں شمار کی جاتی ہے جو کسی تعارف اور مثال کی محتاج نہیں ہوتی. ایسی شخصیات اپنی مثال آپ ہوتی ہیں. معزز سامعین کرام، ہم بات کر رہے ہیں عالم اسلام کے مشہور و معروف مبلغ، مقرر، مناظر، فلسفی اور مصنف شیخ احمد دیدات کی. آج کی ویڈیو میں ہم شیخ احمد دیدات کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے. واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے. دوستو، ہمارے ساتھ بنے رہیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف. فرینڈز، احمد دیدات کا پیدائشی نام احمد حسین دیدات تھا، جو ایک مسلمان مبلغ، مقرر اور مناظر تھے. ان کی اکثر تقاریر اسلام، مسیحیت اور بائبل پر مرکوز تھیں. دیدات نے مسیحیوں کے ساتھ بے شمار بین المذاہب عوامی مباحثے منعقد کیے. ان کی تقاریر کے اہم موضوعات انجیل، نصرانیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انجیل میں، آج انجیل کلام اللہ وغیرہ ہوتے تھے. انہوں نے ایک بین الاقوامی اسلامی تنظیم IPCI قائم کی. اس کے علاوہ آپ نے اسلام اور مسیحیت پر کئی کتب لکھی اور بڑے پیمانے پر تنظیم کی طرف سے ان کو تقسیم کیا گیا. آپ کو مسلسل 50 سال تبلیغ کا کام کرنے پر 1986 میں شاہ فیصل بین الاقوامی انعام دیا گیا. آپ مغربی دنیا میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کے لیے انگریزی زبان کا استعمال کرتے تھے. دیدات 1 جولائی 1918 کو برٹش انڈیا بمبئی پریزیڈنسی کے شہر سورت ٹڈکشور میں پیدا ہوئے. ان کے والد ان کے پیدا ہونے کے فوراً بعد ساؤتھ افریقہ ہجرت کر گئے. 9 سال کی عمر میں اپنے والد سے ملنے کے لیے دیدات نے ہندوستان کو خیر باد کہا اور ساؤتھ افریقہ کے شہر کوازولو نٹال میں رہائش اختیار کی. ساؤتھ افریقہ آنے کے چند ماہ بعد ہی ان کی والدہ وفات پا گئیں. ساؤتھ افریقہ آنے کے بعد دیدات نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، جیسے کہ وہاں کی زبان کا نہ جاننا اور گھریلو مالی حالات. اپنے پڑھنے کے شوق اور عزم و ہمت سے دیدات نے 6 کلاسیں پاس کی، لیکن مالی حالات بہت ہی زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے 16 سال کی عمر میں انہوں نے سکول کو خیر باد کہا اور کام کرنے کا فیصلہ کیا. 1936 میں دیدات نے فرنیچر بیچنے کا کام کیا. انہی دنوں دیدات کی ملاقات ایک پادری سے ہوئی جو ساؤتھ کوسٹ نتال میں ایک چرچ میں پادری تھا. وہ مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے مشن پر کام کر رہا تھا. اس کا کہنا تھا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے تلوار کا استعمال کیا. اسلام پر اس طرح کے ناپسندیدہ الزامات سن کر دیدات میں اسلامی اسکالر بننے کا شوق پیدا ہوا. دیدات مذہبی بحث و مباحثے میں بہت زیادہ دلچسپی لینے لگے. ایک کتاب اظہار الحق جس کو رحمت اللہ کیرا ناوی نے لکھا تھا، دیدات نے اس کتاب کا مطالعہ کیا. دیدات اس کتاب سے بہت متاثر ہوئے. ان دنوں یہ واحد کتاب تھی جس کی وجہ سے بھارت میں عیسائی مشنری اپنے مشن میں ناکام ہو گئے. اس کتاب سے متاثر ہو کر دیدات نے ایک بائبل خریدی اور عیسائیوں سے مذہبی بحث و مباحثے شروع کیے. اس کے بعد دیدات نے ایک اسلامی مطالعے کی کلاس میں داخلہ لے لیا جس کو وہاں کا ایک مقامی مسلمان چلاتا تھا. اس نے دیدات کو مکمل طور پر بائبل سیکھنے کا کہا اور یہ بھی کہ دیدات سیکھیں کہ اصل میں بائبل کیا ہے اور وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتی ہے. یہاں دیدات نے 3 سال تک مذہبی بحث و مباحثے کا علم حاصل کیا.
اس کے بعد دیدات ایک مسلم عالم اور مذہبی اسکالر کے طور پر ابھرے۔ اس کے بعد دیدات نے 1942 میں ڈربن کے ایک سینما جس کا نام ایولون سینما تھا میں 15 لوگوں کے سامنے لیکچر دیا، جس کا ٹاپک تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف پیس۔ دیدات کو بڑی کامیابی تب ملی جب انہوں نے ڈربن کی جمعہ مسجد میں ایک سیاحتی گائیڈ کے طور پر کام شروع کیا۔ جمعہ مسجد ان دنوں ڈربن کا ایک بڑا سیاحتی مقام تھی۔ دور دراز سے آنے والے انٹرنیشنل ٹورسٹ کی وہ خود میزبانی کرتے، ان کو اسلام کی غور و فکر کی دعوت دیتے، اپنی تقریروں اور دلائل سے ان کو متاثر کرتے، اسلام کا ٹھیک تعارف کرواتے اور بتاتے کہ اصل میں اسلام اور عیسائیت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ دیدات کے قریبی دوستوں میں غلام حسین، وینکر اور طاہر رسول تھے۔ 1957 میں ان تینوں دوستوں نے دیدات کے ساتھ مل کر IPCI یعنی اسلامک پروپاگیشن سینٹر انٹرنیشنل تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم میں وہ اسلام کے مختلف موضوعات پر کتابیں پرنٹ کرتے اور فری لوگوں میں تقسیم کرتے۔ اس کے علاوہ اس ادارے میں وہ نو مسلم مسلمانوں کو بھی اسلام سکھاتے۔ اس کے ایک سال بعد دیدات نے نٹال صوبے کے جنوب برمار میں واقع 75 ایکڑ زمین پر اسلام ایجوکیشنل کے نام سے ایک اور ادارہ بنایا، جو کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے نہ چل سکا۔ 1973 میں ساؤتھ افریقہ کی مسلم یوتھ موومنٹ نے فنڈز فراہم کیے، جس کے بعد دیدات ڈربن آئے اور IPCI کی سرگرمیوں کو بڑے پیمانے پر شروع کیا۔ 1980 کے شروع میں دیدات نے اپنے کام کو نٹال ساؤتھ افریقہ سے باہر پھیلانا شروع کیا۔ دیدات ایک بین الاقوامی شخصیت کے طور پر 1986 میں ابھر کر اس وقت سامنے آئے جب ان کو لگاتار کئی سالوں تک اسلام کی خدمت کرنے کے لیے شاہ فیصل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اپنی عمر کے 66ویں سال میں دیدات نے انٹرنیشنلی دورے شروع کیے۔ بہت سے لوگوں نے ان کی تقریروں اور علم سے فیض حاصل کیا۔ ان کے بین الاقوامی مشہور دوروں میں شامل ہیں سعودی عرب اور مصر۔ 1985 میں انہوں نے کئی مرتبہ متحدہ عرب امارات کا دورہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ 1987 میں سوئٹزرلینڈ تشریف لے گئے۔ دیدات کئی مرتبہ پاکستان بھی آئے، یہاں انہوں نے ضیاء الحق سے ملاقات کی۔ دیدات ایک بار پھر متحدہ عرب امارات اور مالدیو جزائر تشریف لے گئے، جہاں ان کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ 1986 میں انہوں نے امریکہ میں کئی عیسائی پادریوں سے مناظرے بھی کیے اور بہت سارے لیکچر بھی دیے۔ ان میں رابرٹ اور سواگٹ کے ساتھ مناظرے بہت مشہور ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 لیکچر ایریزونا میں بھی دیے۔ 1991 میں ڈنمارک اور سویڈن گئے، جہاں انہوں نے 3 لیکچر دیے۔ کینیڈا اور امریکہ تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے بہت سارے بحث و مباحثوں میں حصہ لیا۔ وفات سے کافی سال پہلے 1996 میں انہوں نے اپنا آخری انٹرنیشنل دورہ آسٹریلیا کا کیا۔ دیدات نے اپنی زندگی میں بہت سی کتابیں لکھی اور سینکڑوں مذہبی مناظرے کیے۔ ان میں سے مشہور کتابیں اور مناظرے یہ ہیں: جوش میکڈویل 1981، جان گل کرائسٹ 1975، انیس سروش 8 ستمبر 1977، جیمی سواگٹ 1996، اور ان سب میں سب سے بڑا اور مشہور مناظرہ 1984 میں عیسائیوں کے پوپ جان پال II کے ساتھ تھا۔ ان کی مشہور کتابوں میں Is the Bible God's Word, What the Bible Says About Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، Crucifixion, Severer Smaller Spin of Titles on Specific Aspects of Crucifixion, Muhammad the Natural Successor to Christ, Christ in Islam, Muhammad the Greatest, القرآن دا میریکل آف میریکلز۔ 3 مئی 1996 کو احمد دیدات پر فالج کا حملہ ہوا، جس کی وجہ سے ان کے بولنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی۔ بہت لمبے عرصے تک ریاض میں شاہ فیصل ماہر ہاسپٹل میں ان کا علاج چلتا رہا۔ اس دوران انہوں نے آنکھوں سے بات چیت کرنے کا طریقہ سیکھا، جس سے وہ لوگوں کے خطوط پڑھتے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 9 سال ساؤتھ افریقہ میں بستر پر ہی گزارے۔ دیدات کے بیمار ہونے کے بعد ان کے کام کو ان کی بیوی حوا دیدات نے آگے بڑھایا اور اسلام کو مستحکم کیا۔ پوری دنیا سے لوگوں نے ان کے کام کو سپورٹ کیا۔ 8 اگست 2005 کو دیدات نٹال ساؤتھ افریقہ میں اپنے گھر میں وفات پا گئے۔ ان کو قریبی کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ دیدات کی وفات کے کچھ عرصے بعد 28 اگست 2005 کو ان کی بیوی حوا دیدات بھی وفات پا گئی، اور اس طرح علم اور غور و فکر کا ایک چراغ بجھ گیا۔ اللہ دیدات اور ان کی بیوی کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر۔
اور آپ دیکھ رہے ہیں ازمی وائس۔ دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جیئیں اور جینے دیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لی پاکستان، لانگ لی پاک آرمی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔